السلام علیکم حضرت. کون تھا؟ میں گجرات سے بولتا ہوں حضرت. کون سی جگہ سے؟ گجرات امریلی سے. اچھا فرماؤ کیا حکم ہے؟ آپ کی ویڈیو سنتا ہوں دل باغ باغ ہو جاتا ہے. جی حضرت، ہمارے یہ ایک بریلی مولوی ہے یہاں. ہاں تو اس نے سود کو ایک دم عام کر دیا. ہر کسو ناکس سب سود کھاتے ہو گئے حضرت. استغفر اللہ، یعنی بینک والا کے گھر جو عام طریقے سے لیتے ہیں وہ بینک والا بھی عام طریقے سے بھی حضرت. کیسا مردود آدمی ہے، شیطان ہے وہ تو. پھر جی حضرت. قرآن میں اللہ نے کہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا. جی حضرت. وذروا ما بقی من الربا، جو باقی رہا سود میں سے چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. جی جی حضرت. پھر فرما فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم باز نہیں آتے سود سے، سود لینے سے، تو اللہ نے فرمایا اللہ اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو. حضرت کتنی سخت آیت ہے، 6666 آیت. کتنی سخت آیت سخت تو آیت. نہیں کہیں گے لیکن سخت وعید ہے. سخت وعید حضرت. جی جی آیت جی کو سخت سوری نہیں حضرت. کہیں گے. ہاں جی سوری حضرت. جی جی جی. آیت وعید بہت سخت. ابھی اس سے بڑی سخت وعید کیا ہوگی کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جا. جی حضرت. ہاں جی جی آج ان سود خوروں کو یہ بریلی والے ایک حدیث پڑھ کے جنتی بناتے ہیں کہ جی 73 جی فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے. تو یہ جنت میں جائیں گے سود کھانے والے ہیں، جی شراب جی پینے حضرت. والے، جوا کھیلنے والے، جی 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 مسجدوں سے دور رہنے والے جنت میں جائیں گے. جی جی حضرت. اتنا آسان ہے جنت میں کہ مرو جنت میں چل جاؤ، اتنا آسانی سے اللہ جنت دے دے گا. ایک باپو آیا تھا، سید باپو یہاں آئے تھے پرسوں ہمارے گاؤں میں. اچھا اچھا اچھا. تو دودھ پلایا. دودھ پلانے کے بعد بولتے اب سے تمہارے سب گناہ معاف ہو گئے، استغفر اللہ ثم استغفر اور آپ اللہ. جو کرنا ہو آئندہ سال مجھے بولا نذرانہ دینا، پھر جو گناہ ہوں گی میں معاف کروا دوں گا. یہ بھی کہہ کے آیا. ہاں. پھر میں نے اس کو فون کیا سید باپو کو. میں نے کہا حضرت، میں نے کہا آپ کون سے بیچ پر آپ کہہ کر گئے کہ آپ کا موقف میرا موقف الگ ہے. میں نے کہا اہل سنت والجماعت کا ایک ہی موقف ہے، گناہ معاف کرنے والے صرف اللہ کی ذات ہے. بتائیے اللہ نے قرآن میں فرمایا. جی تو یہ تو اس زمانے میں دیکھو عام بات ہو گئی سید بننے کی. جی جی حضرت. اب کیا کیا جائے، تو جو عزت کرے گا اسے تو ثواب ملے گا، بالکل بالکل. لیکن جی جو اب جی جھوٹا بن کے آ رہا ہے وہ تو اب اللہ کے یہاں جواب دے گا. بالکل صحیح بات ہے حضرت. جی لیکن اگر کنفرم ہے آپ کو کہ یہ ہمارے سامنے ہی بن رہا ہے، پہلے اس کے باپ دادا نے کبھی نہیں کہا سید. جی جی جی. جیسے امین القاضی کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ سید نہیں ہے، ہاں بالکل صحیح بات. جی جی وہ تو سب جانتے ہیں، وہیں کے لوگ جانتے ہیں کہ یار یہ ابھی بنے ہیں 20 سال پہلے. جی 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 میرے خیال سے 15 سال پہلے ہی بنے ہیں، زیادہ 15 سال. جی جی. اب جب یہ صحیح. بریلی میں ان کی تقریر ہوئی تھی عرش اعلی حضرت میں بھی تھا وہاں، جی جی حضرت. جب یہ سید نہیں بنے تھے. برابر. جی حضرت. تو ایک دم مشہور ہونے کے بعد سید بن جاؤ، یہ کس کتاب میں لکھا کہ مشہور ہونا ہو تو سید بن جاؤ؟ ہاں بس جی حضرت. وہ سید کہہ کر لوگوں کو ایموشنل ارے کرتے، بھائی وہ بلیک میل کرتے. فاضل بریلوی نے کہا ہے، امام جی احمد مولوی علامہ احمد رضا خان صاحب نے، جی کہ اگر کوئی کہتا ہے تو تحقیق مت کرو. تو یہ بات کب کی ہے معلوم ہے؟ جی جی اگر کوئی اپنے آپ کو سید کہتا ہے تحقیق مت کرو، یہ 110 سال پرانی بات ہے. جی جی حضرت. جی جی 105 سال کو انتقال ہوئے ہاں بالکل. تو جی سمجھ لو حضرت. 2-4 سال پہلے کہی ہوگی، چلو اسی سال کہی ہوگی. تو ہاں بس 105 سال، اس زمانے میں لوگ جھوٹ بولنا جانتے بھی نہیں تھے. بالکل صحیح بات. جی اس حضرت. لیے کہا کوئی کہتا تحقیق مت کرو، نہ کوئی نسب بدلتے تھے اس زمانے میں، نہ کوئی اپنے آپ کو ہاں جھوٹ بولنے بالکل. کا رواج بھی نہیں تھا. جبھی تو غیر مسلم بھروسہ کرتے تھے مسلمانوں پہ اس زمانے میں. جی حضرت. جی لیکن اب تو جھوٹ عام ہے. تو اب یہ تھوڑی کہ فاضل بریلوی کا وہ قول پیش کرو کہ انہوں نے کہا تحقیق مت کرو. جی 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 اب تو تحقیق بھی کر سکتے ہیں، اور عام طور سے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ پوچھ بھی سکتے ہیں ادھر ادھر سے کہ یار ان کے بارے میں کیا خیال ہے. بالکل بالکل. جی حضرت. جی اچھا جی نسب کے بارے میں کوئی آدمی جھوٹا نہیں بتاتا ایک دم جلدی سے. بالکل. چاہے جی دشمن جی بھی ہوگا تو وہ بھی یہی کہے گا یار یہ انصاری ہیں یا منصوری ہیں یا ہاں جو بھی، بالکل. جی وہی جی بتاتا حضرت. آدمی، چاہے دشمنی بھی ہو اس کا. جی جی حضرت. دشمنی اپنی جگہ ہے، لیکن نسب کے بارے میں کوئی بھی پوچھے گا دشمن سے بھی ہاں جی تو حضرت. یہی کہے گا نہیں یار ہیں تو انصاری، ہیں تو منصوری، ہیں تو قریشی. جی کیونکہ وہ تو نسب تھوڑی چھپتا تھا. بالکل. جی حضرت. جی جی ابھی امیر القاضی نے اپنے آپ کو سید بن کے کیا اس میں مزے لوٹنا چاہ رہا ہے دنیا بھر کے، بکرے کھانا، بکرے کا گوشت، بکرے کی بریانی، دیسی گھی کا دھندا، کاجو بادام پستہ ملا ہوا ہے. ارے ارے حضرت کاجو بادام پستہ ملا ہوا تو یہ کھا لے گا، لیکن جنت کا من مسلہ تھوڑی کھا ہاں پائے گا تو. بس بس. جی کھا لے حضرت. کاجو بادام پستہ، ہیلتھ بڑھا لے. دیکھ لو ہیلتھ کتنی اس کی ہو گئی، تیار ہو گیا بالکل. بالکل. جی سینہ پھول رہا ہے صاحب اس کا، دیکھ لو آپ. اور یہاں آیا تھا ہمارے بازو میں بڑا سٹی، وہاں آیا تھا تو اس نے وہ معراج کا واقعہ بیان کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبریل چلے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے نہیں جا سکے تو ایک نوجوان آدمی آیا، اس نے اپنا کھمبا دیا، حضور نے پاؤں مبارک کھمبے پر دے کر عرش پر چلے گئے. بتائیے. پھر بعد میں پوچھا کہ آپ کون ہے؟ کہ میں عبد القادر جیلانی ہوں. عبد القادر ہوں میں. استغفر اللہ.
جبکہ ان کے والد نے یہ کتاب لکھا ہی ہے، اعلیٰ حضرت کے والد ہے نا، جی جی حضرت علامہ نقیلی خان رحمۃ اللہ علیہ، جی 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 انہوں نے کتاب میں لکھا ہے، میں آپ کو حوالہ بھی بھیج دیتا ہوں، اگر تھوڑی دیر بعد بھیج دوں گا، جی ان کو ویڈیو بھی بھیج دوں گا اسی کی۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جی جی حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ، میرے کندھے پہ چڑھ کر کے آپ، کون سی جگہ تھی، جگہ کا واقعہ تھا، وہ خیبر کا جی تھا، کہاں کا تھا، ہوں۔ تو آپ وہ نے فرمایا اے علی، فتح مکہ حضرت، فتح وہ مکہ، بت توڑنے کے تھے نا، وہ فتح مکہ آباد ہاں، کے تو اندر، اللہ ہاں کے رسول سے حضرت علی نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے کندھے پہ چڑھ کر کے آپ اس کو، ہاں کوئی چیز ہٹانا تھی، کیا تھی؟ تو اللہ ہاں کے جی رسول جی نے فرمایا کہ اے علی، بار نبوت اٹھانا اور بات ہے، جی اور پھر کہا کہ تم ہی میرے کندھے پہ چڑھ کے اس کو ہٹا۔ برابر جی تو جی یہ تفسیر علم شام ہے، میرے پاس کتاب ہے، جی میں جی انشاءاللہ کل اس کی ویڈیو بنا دوں گا، ہے میرے پاس کتاب۔ جزاک اللہ حضرت، آپ سے اب بتا، بات کر کے، علامہ نقیلی خان جو حالت کے والد ہیں، وہ یہ کتاب میں لکھا ہے، جی 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 اور یہ سنا تھا کہ غوث پاک کے کندھے پہ چڑھ کے آپ جی تشریف لے گئے۔ بتائیے آپ، حضرت علی سے تو حضور نے یہ فرمایا، بالکل، تو یہ تو عالم تھوڑی ہے، نہ قاری ہے، نہ عالم ہے، نہ مفتی ہے، نہ حافظ ہے، نہ یہ ہے، نہ وہ ہے، یہ ہے کیا؟ بس چلا چقندر چلی ہے کر بس، دے، بس بندہ، بس بالکل، ہے چقندر اعلیٰ حضرت بنا ہوا ہے۔ بس وہ چکندر ارے والا حضرت، چقندر اعلیٰ حضرت بھی بننا ہے تو صحیح سے بنا، اعلیٰ حضرت کو کیوں بدنام کر رہا ہے سالے؟ جی جی اعلیٰ حضرت نے یہ سب تھوڑی روایت اس طرح سے بیان کرنے کو کہا ہے، چلو ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں انہوں نے کچھ بات ایسی کری جو ہم نہیں مانتے، جی حضرت، لیکن وہ تھے تو قابل عالم۔ وہ کھانا آگے رکھ کے جو فاتحہ کھانے کرنا، وہ کیسا ہے حضرت؟ وہ کوئی ثابت نہیں ہے صحابہ کرام سے۔ جو اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا ہے بہاری شریف میں، ذرا مجھے ارے حوالہ ہو تو دے۔ یہ تو کچھ بھی ثابت کر دیتے ہیں، جی 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 وہ اتنا اعلیٰ حضرت، ثابت ہے کہ اللہ کے رسول نے جو ہے کہ فاتحہ پڑھی ہے، جی جی دودھ کا پیالہ سامنے تھا بس، جی 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 اور یہ کہا، یہ فرمایا کہ یہ ام سعد کے لیے، جی جی تو وہ تو ثابت ہے، لیکن جی اب اس سے اس طرح سے استدلال کر کے 50 طرح کے کھانے سامنے رکھنا اور یہ سجانا اور دجانا اور جانے کیا، ایک ادھر سے پڑھا ایک ادھر سے پڑھا، سادگی، اسلام سادگی پسند ہے۔ اگر آپ کو بالکل پڑھنا ہے فاتحہ پڑھو دو آرام سے، ایک بس آدمی آ جائے اور سادگی سے پڑھ دے، چلے بس ثواب پہنچا دے، اس کا غریبوں کا ثواب پہنچانے کا حق ہے۔ اب بس اگر غریبوں کو وہ ثواب تو پہنچانے کا اس کو ہی حق ہے جو مر گیا، لیکن ثواب جب ملے گا جب ہم غریبوں کو کھلائیں گے۔ بالکل بالکل اب کھانے والے کون ہوتے ہیں؟ ارب پتی، کروڑ پتی، لکھ پتی، اچھے اچھے پیسے والے مستنڈے کھاتے ہیں۔ بالکل بالکل ارے وہ مر کے گئے، ابھی دفن بھی نہیں ہوا ہے، جی جی دفن ہو کے آئی ہے کہ 2 گھنٹے بعد بریانی چل رہی ہے، قورمے چل رہے ہیں صاحب، یہ کون سی بات ہوئی؟ جی جی حضرت، کیا معلوم اس کی روح کو ابھی کتنی تکلیف ہو رہی ہے، کیا معاملہ ہو رہا ہوگا، عذاب یہ ثواب یہ اللہ جانتا ہے، لیکن وہاں تو بریانی اڑنے لگی 2-3 گھنٹے بعد، دفن کے بعد۔ جی جی حضرت، پہلے معلوم ہوگا، آپ کو بھی دھیان ہوگا، آپ اپنے والد صاحب سے پوچھنا یا بڑوں سے پوچھنا، آج جی سے 40 سال پہلے جب کوئی مرتا تھا تو لوگ 6-7 دن گوشت نہیں کھاتے تھے، بالکل بالکل جی ایسا سمجھتے تھے گوشت کھانے کو جیسے کہ حرام سمجھتے ہو، ہاں بالکل جی حضرت، کیونکہ وہ انہیں ہضم بھی نہیں ہوا، ایسا افسوس ہوتا تھا، غم ہاں ہوتا تھا۔ جی 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 اور آج تو ابھی دفن کر کے آؤ 2 گھنٹے بعد بریانی، بالکل، یہ کون سا تو سسٹم اپنا ہے بھائی؟ پہلے سادہ کھلاتے تھے، اور دفن کے بعد شریک ہونے والوں کو سادہ کھچڑی یا سادہ روٹی دال کھلا دیتے تھے بس۔ اور وہ 40واں کرتے ہیں 40واں، ہاں اس میں تو باقاعدہ عورتیں میک اپ لگا کر اچھے کپڑے زیب و زینت بن کے وہ اس میں مجلس میں آتی عورتیں حضرت، اچھا، یہ بھی ہو رہا ہے، اپنے کو ایسا لگے کہ بھئی یہ تعزیتی مجلس ہے کہ یا یہ کون سی شادی کی کہ ہے۔ شادی کی مجلس ہے، کچھ سمجھ میں نہ آ اپنوں کو حضرت۔ وہ تو جی یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے معلوم ہے؟ جی حضرت، یہ حدیث شریف پر عمل نہیں کر رہا، حضور کا فرمان ہے، آخری حج میں فرمایا 2 چیزیں تمہارے درمیان میں چھوڑاؤں، ایک قرآن، ایک میری عطرت، جی 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 یعنی اہل بیت جی جی علیہ السلام۔ جی فرمایا ان دونوں کو اگر مضبوط تھام لیا تو پھر کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ تو برابر اللہ جی، کے رسول نے مضبوط تھامنے کا فرمایا ہے۔ مضبوط تھامنے کا مطلب ہے کہ قرآن کو پڑھے آدمی سمجھے، اس پر عمل کرے، تفسیر سنے، اور اہل بیت کے فضائل بیان کریں، پھر جو انہوں نے اہل بیت نے جو کردار ادا کیا ہے اس پر عمل کر کے وہ کام انجام دے تبلیغ اسلام کا، بالکل تو حضور نے فرمایا پھر کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ تو آج اہل بیت کو بھی لوگوں نے خالی مانتے تو ہیں، جی جی ان کا ذکر تو کرتے اہل بیت کا، لیکن ان کے جیسے وہ کام کا انجام دے رہے ہیں عمل۔ برابر جی، اہل بیت نے کیا کبھی نمازیں چھوڑی؟ نہیں کیا کبھی اہل بیت نے کسی کے گھر ایسے گھر کھایا جس کا پیسہ صحیح نہیں تھا؟ نہیں غلط جی، ارے اہل بیت تو بہت بڑی بات ہے، جو ان کی اولادوں میں امام وقت حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی ہیں، جی جی ان کے والد نے تو ایک سیب کھانے کی وجہ سے کتنا بڑا سفر کیا تھا، جبکہ سیب کھانا حرام نہیں تھا، ناجائز نہیں تھا۔ بالکل 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 جی، تو جب ان کا یہ عالم تھا تو امام حسن عسکری تو ان سے بہت بڑے ہیں، غوث پاک سے بہت بڑے ہیں۔
जी जी हजरत जी। इमाम हसन अस्करी का अगर मर्तबा सुना दिया जाए ना, अगर ये यहाँ पर क्या जी कहते जी। हैं उर्स आला हजरत में अगर आधा घंटे तकरीर हो जाए ना इमाम हसन अस्करी पे जी 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 या इमाम मूसा काजिम की शान में, तो आधा घंटे में ऑटोमेटिक मजमे वाले खड़े होने लगेंगे और बेकाबू हो जाएंगे। जी हजरत जी। बड़े मजमे में काबू नहीं रहेगा और ये कहेंगे साहब आज से हम नमाज नहीं छोड़ेंगे, कोई कहेगा आज से हम ये काम गलत काम नहीं करेंगे, ऐसा असर हो जाएगा उनकी उनकी शान सुन के। जी हजरत ये कोई मामूली इमाम थोड़ी है, इमाम मूसा काजिम है, इमाम अली रजा है, इमाम तकी है। लोगों ने तो ये समझ लिया शिया इनका मतलब, शिया मानते हैं इनको। जी जी जी। अरे तो फिर सभी को शिया मान ले, तुम क्या मानोगे? जब सभी को शिया मान ले तुम क्या मानोगे बताओ? बिल्कुल बिल्कुल जी जी। तुमने तो ये कहना शुरू कर दिया कि शिया मानते हैं हजरत, अरे तो शिया तो हजरत अली को ही मानते, तो क्या खुतबे में हजरत अली का नाम न ले? क्या खुतबे में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम न ले इन बरेली वालों की वजह से? अब हजरत यहाँ से जो भी उम्रा करने जाते हैं, जो भी हज अदा करने जाते हैं, सबको ये लोग खास नसीहत करते हैं नमाज पढ़ना इनके पीछे। नमाज हरम के इमामों के पीछे नमाज मत पढ़ना। यहाँ के खास ये लोग बिल्कुल यानी को समझा के भेजते हैं। यहाँ के मौलवी जो बरेली मौलवी जो होते हैं, अभी जो मौलवी समझा रहे हैं ना इनको, हाँ जी जी वो पब्लिक सुन रही है, कुछ दिन बाद वही पब्लिक इनसे बहस करेगी, देखना। जी जी तेरा मौलवी साहब ये बताओ, जी। जब इमाम हरम के पीछे नमाज नहीं होगी तो क्या तेरे बाप के पीछे नमाज होगी? ऐसे आपका- कहेगी पब्लिक, देखना आप। आपका पूरा वीडियो जो है आपका पूरा मैंने कल इस मौलवी को भेजा मैंने कल। अच्छा, मैंने कि हजरत क्या बोलते हैं कि जिस मस्जिद में जो इमाम के पीछे तू नमाज पढ़ता है, तू क्या उसको रखेगा? हाँ हाँ बद अकीदा होगा तो हाँ मैं हाँ। नहीं रखूंगा। तो अल्लाह के नबी की मस्जिद में कैसे हुदूद बर्दाश्त हो? तुम तो कहते अल्लाह के नबी मुख्तार कुल है, तुम तो अपने फिर ये भी अकीदा रख रहा हूँ इमाम मुसलमान नहीं है, काफिर? हाँ जी जी। ये तो डुप्लीकेट अकीदा हो गया। तो मैंने कहा दो का तो अल्लाह के नबी को मुख्तार कुल मानो, तो इमाम को जो है ना वो सही अकीदा हाँ समझो। हाँ, जब तो तुम्हारा अकीदा सही है मुख्तार कुल मानने का। हाँ, अगर इमाम बद अकीदा है तो हुजूर को मुख्तार नहीं, कुल एक मत पॉइंट मानो। वाली बात यह है इसमें जी कि ये हजरत। अल्लाह के रसूल को तो कहते हैं मुख्तार कुल हैं, जी हजरत। और ये अपने आप को तो मुख्तार मानते नहीं है बरेलवी लोग। जी जी जी। लेकिन अगर आपके यहाँ कोई क्या कहते हैं गोंडल में अगर कोई बता दे जाके जी मजाक में, यार तुम्हारे यहाँ कोई देवबंदी इमामत कर रहा है गोंडल में, क्या है? जी। कहाँ से आया तू? कि साहब मैं वहां से आया हूँ राजकोट से। कि किसने बताया तुझे? कि साहब मुझे खबर लगी गोंडल में कि ऐसा हो ही नहीं सकता, गोंडल में अगर देवबंदी अगर मियाँ टांगे तोड़ देंगे। कि है अगर हम बता दें आपको एक मस्जिद में है तो जैसे कोई कर रहा आदमी हो थोड़ा उसका भी असर हो कि साहब हम बता सकते हैं, अगर मियाँ तुमने बता दिया तो हमको 2 मिनट में निकाल के बाहर कर देंगे उसको, वो गोंडल से निकाल देंगे। हैं जी 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 तो यार ऐसा है हजरत, आपके पास इतना बड़ा पावर है कि बिल्कुल, तो तुम्हारे पास तो इतना पावर है और अल्लाह के रसूल के पास कितना पावर होगा फिर? बिल्कुल जी। यानी तुम निकाल सकते हो। जी जी। और अल्लाह के रसूल की मस्जिद में इमाम बदअकीदा हो तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह को कितनी तकलीफ होगी बताइए? बिल्कुल बिल्कुल सही हजरत जी। नहीं, ये अपना पावर तो मान रहे हैं लेकिन अल्लाह के रसूल के पावर का इकरार करते हैं लेकिन मान नहीं रहे। मानते नहीं उसका अभी तो उसका जवाब नहीं। हमने कहा इसका जवाब दे तू, मतलब इसके बाद तो बयान करना आइंदा जुम्मा को। ट्रस्टी लोग मेरे अच्छे दोस्त है, इसके मस्जिद के ट्रस्टी लोग। अच्छा, ये भी कह दिया आपने? आज ये भी कह दिया मैंने। और फिर तो बहुत मजा आएगा है। फिर मैंने कहा हमारे हजरत का नंबर भी तुझे दूंगा, डायरेक्ट बात करना। मैंने डायरेक्ट कहना ऑनलाइन वो बात करो, मोबाइल को ऑन करके बात करो, सब सुनेंगे। जी 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 जी। वो कहना सिर्फ इसी बात पे बहस होगी इमाम हरम पर आधे घंटे तक या 1 घंटे तक। जी इंशाल्लाह। कोई फोन काट के नहीं भागेगा, जो भी हालत जीता हो वो तो अल्लाह फैसला करेगा, लेकिन तुम्हें बहस करना इसी मसले में। जी इंशाल्लाह। इस पर तो मेरा ऑल वर्ल्ड चैलेंज है पूरी दुनिया, मशरिक से मगरिब, शुमाल से जनूब, और इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, ये अल्लाह ताला ही मुझसे बुलवाता है। मुझे तो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे इस काम के लिए मुकर्रर किया है। ऑल वर्ल्ड चैलेंज दिया है कि अगर कोई इमाम हरम मस्जिद नबवी के इमाम को मेरे सामने काफिर साबित करे, मेरे सामने। 2 लाख रुपए इनाम रखा है ना आपने? कितना बड़ा आलिम हूँ। हाँ बिल्कुल। हाँ जी जी। मैंने तो कहा कलियर शरीफ में जाओ, अजमेर शरीफ में जाओ, ये राजस्थान में एक दरगाह है हजरत पीर फतेहुल्लाह साहब की जो ख्वाजा गईनाथ के भांजे, वहाँ जाओ। जी जी सर, वहाँ जाओ। और क्या कहते हैं, ये ख्वाजा जाना सूरत में जाओ। जी 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 जी। और मैंने ये भी कहा है कि कुरान का हाफिज काफिर, मुश्रिक, यहूदी, ईसाई नहीं हो सकता। जी जी सर। अच्छा, आप माशाल्लाह समझदार हो, गुजरात के आदमी समझदार होते हैं। ये बताओ कि अगर अमेरिका में या अफ्रीका में या इंग्लैंड में या चीन में कहीं भी अगर कोई यहूदी अगर 5 पारे के कुरान के हिफ्ज कर लेता तो क्या आज के जमाने में वो छुपता? जी जी। अरे आज तो सोशल मीडिया का जमाना, अगर कोई अमेरिका में भी 2 पारे याद कर लेगा तो वो भी लाइट में जाएगा पब्लिक के सामने कि देखो ये यहूदी ऐसे 2 पारे हैं। हाँ बिल्कुल। सिर्फ अल्लाह ईमान वालों के सीनों में अल्लाह ताला
اس کو محفوظ فرماتا ہے. میں دلیل دیتا ہوں کہ بریلی والے بھی مسلمان ہیں جبھی تو قرآن ان کو یاد ہوتا ہے. بالکل صحیح بات جیسے ہے. اگر دیوبندری یہ کہے کہ بریلوی مشرک ہے تو ہم نہیں مانتے, اس لیے کہ قرآن کے حافظ ہوتے ہیں ان میں بھی. بالکل بالکل اگر بریلی یہ کہتے ہیں دیوبندی کافر ہے تو ہم نہیں کیوں مانے بھائی, وہ بھی قرآن کے حافظ ہوتے ہیں. بالکل بالکل. بلکہ قرآن کے پکے حافظ دیوبند والوں میں زیادہ ہوتے ہیں. جی 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 پکے بھی اور اچھے بھی, اور ان میں قاری بہت ہوتے ہیں دیوبند والوں میں. جی 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 اور اہل حدیث میں بھی حافظ ہو جاتے ہیں, جی حضرت. جماعت اسلامی میں بھی حافظ ہو جاتے ہیں. تو جس میں مسلمان ہوتے ہیں میں اسے مسلمان مانتا ہوں. جس میں قرآن کے حافظ ہے میں اسے, میرا یہ فارمولہ میں اسے مسلمان مانتا ہوں بس. بالکل حضرت. کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرما دیا نا, انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ الحافظون. ہم نے قرآن نازل کیا, ہم اس کی محافظت کرنے, ہم اس کی حفاظت کرنے والے. تو اللہ تعالیٰ مومنوں کے سینوں میں ہی اس کو محفوظ فرما کر حفاظت فرما رہا ہے. بہت بہترین حضرت. ہے میں آپ کی پیشانی چوم لیتا اس بات پر. تو اچھا, میرے سامنے ہوتے تو جی حضرت. اللہ اکبر نعرہ لگا دے ایک بار. بڑی بات, بڑی اللہ بڑی بات کرے اپنے حضرت. واہ واہ ماشاء اللہ, اللہ اکبر. ارے ایمان کا ثبوت دے دیا آپ نے حافظ قرآن کو. اچھا, کہ ایمان والا ہے تب تو اللہ نے اس دولت اس کے سینے میں رکھی اللہ نے. او ہو, میرے بھی بال کھڑے ہونے والے ہیں. میں خود حافظ قرآن ہوں حضرت. اچھا, جی جی جی. ہاں نہیں, کبھی یہ کہیں کہ دیوبند والے مسلمان نہیں ہیں جیسے بریلی والا. جی جی. کہنا یار صحیح بات ہے کہ ہاں بالکل نہیں ہے. کہ تم کیا مانتے ہو, کافر جہنمی. اچھا, جی جی. تو اسے گھما پھرا کے کوئی آپ کا دوست سے ملنے والا ہو, کہ نا ابھی ہم تجھے مسلمان منوا دیں گے دیوبندی کو. کہ نا ایسا کیسے ہوگا, میں تو کافر مانتا ہوں. کہ نا ابھی رک جا 10 منٹ میں بھی حال منواتے ہیں یہیں پر, یہیں پر 10 منٹ میں. وہ تھوڑی دیر اس کی کھوپڑی گھمانے, ادھر ادھر باتیں کرنا, پھر 10 منٹ بعد کہنا کہ کہاں پر رہتے صاحب آپ, کہ احمد آباد. احمد آباد, اچھا بہت اچھی بات ہے. ارے حضرت وہ آپ کو کچھ معلوم ہوا ہے, آج کے زمانے میں ایسی خبر ہمیں ہے کہ آپ کے احمد آباد میں 50 حافظ, جو کون سی جگہ کالو پور, اس میں 50 حافظ کافر قرآن کے حافظ ہو چکے ہیں کالو پور میں. جی جی. کہ ہاں ہاں, آپ کے احمد آباد میں رہتے ہیں, وہ تو کہے گا میں تو کالو پور کے پاس نہیں رہتا ہوں, مجھے نہیں معلوم ہوگا. ارے حضرت ہیں وہاں پر 50 ہو گئے ہیں قریب قریب. یار تو جھوٹ بولا, نہیں جھوٹ نہیں بولا حضرت. اگر نہیں بتاؤں تو مجھ سے آپ 2 لاکھ روپے لینا. ابھی چلو یہاں گوڈل سے کوئی دور نہیں ہے احمد آباد. جی جی. اچھا 2 لاکھ دے گا کہ ہاں, نہیں 2 نہیں 5 بھی دے دوں گا حضرت. گاڑی بھی میں کر لوں گا, بڑھا دو گاڑی کو, ڈرائیور صاحب بجا ادھر احمد آباد چلنا. اچھا اچھا چل چل بتا, چل کالو پور میں. اب لے جاؤں گا دیوبند والوں کے مدرسے میں. کہنا صاحب آئیے قرآن سنائیے. حضرت آئے کہ کافر قرآن کا حافظ نہیں ہو سکتا. یار تو کہہ رہا تھا کافر, کہ یہ کون ہے حضرت, یہ کون ہے حضرت, یہ جنہیں آپ کافر کہتے تھے کہ یہ دیوبندی کافر, اب انہیں مسلمان کیوں مان رہے ہو آپ. ارے یار تو نے تو گھما دیا. نہیں گھما کہاں دیا, آپ ان کو کیا مانتے ہو, کافر مانتے ہو مسلمان. نہیں یار وہ تو میں نے کافر کہا تھا. تو یہ کون ہے, یہ دیوبندیوں کو تو تم نے کہا تھا اب انہیں کو تم بلا کے تمہیں قرآن سنوائیں گے. جی جی جی. تو تب اس کی کھوپڑی گھومے گی, اور ہو سکتا ہے وہ تم سے بھی کہے گا یار واقعی میں تو نے صحیح بات کی, یہ بریلیوں نے ہمیں بیوقوف بنایا. حقیقت ہے یار, واقعی میں کافر قرآن کا حافظ نہیں ہو سکتا, نہ مشرک ہو سکتا ہے, نہ یہودی ہو سکتا ہے, نہ قادیانی ہو سکتا ہے, نہ غالی درجے کا شیعہ ہو سکتا. بلکہ گستاخ رسول تو بہت بڑی بات ہے, گستاخ صحابہ بھی قرآن کا حافظ نہیں ہو سکتا. اگر 10 پارے کا بھی حافظ ہو جائے گستاخ صحابہ, آل ورلڈ میں میرے پاس لے آؤ, 2 لاکھ روپے لے کے جاؤ. 88 152 53 598 میں کئی بار نمبر دے چکا ہوں, میرے پاس لے آؤ نا. میں یہ کچھ لوگ بریلوی کہتے ہیں کافر بھی قرآن کا حافظ ہو سکتا ہے, تو میں تو کہتا ہوں 10 پارے کا لے آؤ نا, 2 لاکھ روپے لے کے جاؤ مجھ سے. وہ 200 غلطیاں بھی, اگر 200 غلطیوں سے ساتھ بھی پڑھ دے 10 پارے تو لے جاؤ میرے پاس. ارے کافر کیسے ہو جائے گا قرآن کا حافظ, آپ خود سمجھو. اللہ نے قرآن میں فرما وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ہم نے قرآن کو آسان کر دیا یاد کرنے کے لیے. تو یہ کس کے لیے آسان کیا, صرف مومنوں کے لیے. بالکل مومن ہی یاد کر سکتا ہے, کافر یاد کرے گا بھی تو 2-4 آیتیں 2-4 صورتیں یاد کر لے گا چھوٹی چھوٹی. جی جی. اور کرے گا بھی تو کس طرح سے کرے گا, اذا جا کو اجا جا پڑے گا. بس وہی. جی جی. وہ کوئی اس کی زبان صاف ہوگی کیا صاحب. جی جی. آپ کو ایک آخری واقعہ بتا دوں. حضرت حافظ شاہ جمال اللہ رامپوری رحمۃ اللہ زمانے میں ایک شخص آیا, وہ کوئی صاحب آیا کہ ہمیں حافظ دے دو. تو آپ نے کہا جو صبح مل جائے لے جانا. ایک پنڈت جی مل گئے, کہا کہ چلو صاحب تراویح سنانا. کہا بھائی میں حافظ نہیں ہوں. کہ نہیں چلیے آپ. کیا بھائی میں مسلمان نہیں ہوں. کہ نہیں آپ کو سنانا ہے, حافظ صاحب نے کہا ہے. جی جی. اب وہ جب بدل ہوئے تو ان کو لوگ لے کے آئے وہاں پر حافظ صاحب کی بارگاہ میں. حافظ صاحب نے نظر ڈالی, ولی سے اللہ کے بہت بڑے ولی حضرت حافظ شاہ جمال اللہ رامپوری. پہلے نگاہ ڈالی تو وہ مسلمان ہوئے, صاحب ایمان ہوئے. پھر دوسری نگاہ جو بھی ڈالی تو وہ ایسے ہوئے کہ اتنا اچھا حافظہ ہوا کہ دن میں اسی رات وہ تراویح کا معاملہ تھا, دن میں یاد کر لیا ایک پارا اور رات میں سنا دیا تھا.
اللہ اس طرح سے ایک مہینے میں وہ قرآن کے حافظ ہو گئے، دن میں یاد کرتے تھے، رات میں سناتے تھے۔ جی 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 حضرت جی تو یہ پہلے صاحب ایمان ہوئے ہیں، حلق میں پہلے ایمان گیا، اس کے بعد قرآن کے حافظ ہوئے۔ بالکل، پہلے صاحب ایمان پھر صاحب قرآن۔ اب یہ کہتے ہیں صاحب وہ فضل الفاضل مولانا احمدی مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے کنز ایمان کا ترجمہ کیا نا، جی جی ہاں کہتے ہیں ان کے زمانے میں ایک پنڈت نے آگے دعویٰ کیا تھا مجھے 15 پارے قرآن کے یاد ہیں، آپ میں ہے کوئی جو ہمارے دھرم کی کتاب یاد کیا ہوگا، ہم نے قرآن کو یاد کر لیا 15 پارے۔ جی تو حضرت یہ وہ دلیل دیتے کہ دیکھو وہ غیر مسلم کو 15 پارے نہیں، کہ وہ تو اس نے ایک دعویٰ کیا تھا 15 پارے یاد ہیں، جی ذرا سنتے تو صحیح کتنی غلطیاں پڑھتا، 1500 غلطیاں پڑھتا 15 پاروں میں۔ ہاں جی حضرت وہ تو اس نے ایک دعویٰ کر کے آیا تھا، یاد کر لیا ہوں گے جانے کس طرح سے اس نے، ہاں 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 تو اس نے حضرت نے سنے تھوڑی ہیں ان سے، جی جب سننے بیٹھتے تو ایک پارے میں نہ جانے کتنی غلطی پڑتا، اذا جا کو اذا جا پڑتا، الف لام میم ذالکل کتاب کو جالکل کتاب پڑھتا، پڑھتا ہاں جی جی حضرت تو وہ کیا زال و زے نکالنا جانتے ہیں کیا غیر مسلم، کوئی مخرج پڑھنا جانتے ہیں کیا وہ؟ جی حضرت جی اور سنو قرآن کے بارے میں تو بڑی فضیلت ہے، حضور نے یہ بھی فرمایا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ان میں بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ سکھائے جی حضرت، تو اگر ہم تو کہنا کوئی بھی قرآن کا حافظ ہو جائے سیکھ رہا سکھا، ہم اسے بہتر مانیں گے، حضور نے فرمایا۔ بالکل بالکل، اب اندر کا حال ہم نہیں جانتے وہ کون ہے، قادیانی ہے چکلالی ہے، جو وہ تو اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ظاہر میں ہے، اگر ہمارے سامنے ٹھیک ہے تو ہم ٹھیک مانیں گے، اگر اس کا کفر ظاہر ہوا تو کافر مانیں گے۔ بالکل بالکل اب ایسے ہر کسی کو کافر ماننے کا حکم تھوڑی ہے، بالکل حضرت جی جی حضور نے یہ بھی تو فرمایا لا تکفروا احدا من اہل القبلہ، اہل قبلہ میں سے کسی کو کافر نہ کہو۔ بالکل اب یہ جی کہتے ہیں قادیانی بھی اہل قبلہ ہے، تو قادیانی بعد میں پیدا ہوا ہے نا، اللہ کے رسول نے پہلے فرمایا ہے، تو اب بعد میں جب حالات دیکھیں گے ضروریات دین کا منکر ہے تو کافر کہا جائے گا۔ بالکل جی حضرت، دیوبندی کون سی ضروریات دین کے منکر ہیں؟ دیوبندی قربانی کو مانتے ہیں، نماز دیوبندی نماز کو مانتے ہیں، روزے کو مانتے ہیں، زکات کو مانتے ہیں، حج کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو آخری نبی بھی مانتے ہیں دیوبندی۔ بالکل دیوبندی بالکل اللہ کے رسول کو حیات النبی بھی مانتے ہیں۔ حضرت بالکل قاسم نانوتوی صاحب کی پوری کتاب ہے آب حیات، اس میں انہوں نے کتنے دلائل دیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور شریف میں ماں جسم کے حیات ہے۔ بالکل جی حضرت جی، اتنی شاندار کتاب ہے آب حیات، کوئی پڑھ لے گا نا تو وہ کہے گا کہ واقعی میں۔ اب دیکھو غلطیاں تو ہم مانتے ہیں، غلطیاں کسی بھی عالم سے ہوتی ہیں اور ہو سکتی ہوتی ہے حضرت جی، بس جی ہاں تھوڑا تو معصوم ہے، ہیں۔ دیکھو انبیاء فرشتوں کی ذات معصوم ہے۔ بس بس ہاں اب دیکھو امام اہل سنت تاجدار ملت حضرت مولانا علامہ سید احمد خان رحمۃ اللہ علیہ، جی 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 ان سے بھی غلطیاں ہوئی، انہوں نے جنت جہنم کے عمل کیا کیا کیا، انکار کیا بھی ہے، یا کس معنی میں کیا اللہ جانے، وہ تو اب دنیا سے چلے گا۔ ہاں بالکل بہت سے جی لوگ حضرت، بات کا بتنگر رسی کا سانپ ارے دیکھو اس زمانے میں الیاس قاضی کے اوپر کتنے فتوے لگے، فتوے لگتے ہیں، جی جی تو کیا حضرت، یہ بریلی والے مان رہے ہیں ان کو؟ سر سید کو تو کافر مان رہے ہیں اور الیاس قاضی کو مسلمان مان رہے ہیں۔ مسلمان مان رہے ہیں جی کیا سر سید نے اپنے بال کو بال مبارک کہہ کے بٹوایا؟ الیاس قاضی نے تو اپنے بال کو بال مبارک کہہ کے بٹوایا، لبیک یادگار کے نعرے لگوایا، اپنا میلاد نامہ پڑھوایا، اللہ کے رسول کے بارے میں لکھا کہ اللہ کے رسول کھڑے اور یہ بیٹھا ہوا ہے، صفحہ 31,000 سنت، صفحہ 27 میں لکھا کہ جو بھی اس کے اجتماع میں گیا لانڈی میں ہوا سب کی بخشش ہو گئی، جس کو اللہ کے رسول کا دیدار ہوا اس کی بخشش نہیں ہوئی۔ تو صفحہ 3 میں لکھا کہ یہ کتاب اللہ کے رسول کی بارگاہ میں مقبول ہے، جب مقبول تھی یہ کتاب تو پر اب وہ خواب کٹوا کیوں دیے؟ نئی والی میں کٹوا دیے اس نے۔ جی 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 حضرت، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو میری طرف جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا دے۔ بالکل بالکل تو اس نے وہ خواب کیوں کٹوائے جھوٹے مان کے؟ اب نئی کتابیں تو کٹوا دی الیاس قاضی، جی حضرت جی اور اس کے اوپر کفر کا فتویٰ جامع نعیمیہ مراد آباد سے لگا ہوا ہے، تو بریلوی لوگ کیوں نہیں مانتے اس فتوے کو؟ جی حضرت اور جی، حضرت حسین منصور حلاج پر کفر کا فتویٰ لگایا تھا بڑے بڑے عالموں نے، آج کے عالموں نے نہیں، 1200 سال 1100 سال پہلے کے عالموں نے لگایا تھا، جی وہ جو ان الحق ان کے منہ سے نکلا تھا نا، برابر جی جی، تو ان کو تو دیوبندی بھی ولی مانتے ہیں، بریلوی بھی ولی مانتے ولی ہیں، مانتے ہاں، وہ بڑا ولی مانتے ہیں حضرت حسین منصور حلاج، لیکن فتویٰ لگانے والے کوئی معمولی عالم نہیں ہے۔ جی جی ارے جی، اس زمانے کے عالم تھے، آج کے عالم تھوڑی تھے، 1100 سال پہلے کے عالم کتنے بڑے بڑے عالم ہوتے تھے، جی جی وہ بھی تعویل کرنا جانتے تھے کہ یار حدیث شریف ہے، حضور اللہ نے فرمایا کہ جو زیادہ نوافل پڑھتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے بولتا ہے، تو یہ حدیث تو وہ بھی جانتے تھے، وہ تو ایک ایک آیت کا ترجمہ تفسیر جانتے تھے۔ بالکل جی پھر انہوں نے کیوں منصور اللہ پر فتویٰ کفر کا لگایا، اور بریلی والوں نے دیوبند والوں نے ولی کیوں مانا ان کو؟ جی حضرت جی، دونوں تعویل کرتے ہیں، تھانوی صاحب بھی تعویل کرتے ہیں اور فاضل بریلوی بھی تعویل کرتے ہیں۔ بالکل تھانوی صاحب کہتے ہیں میں ہوتا اس زمانے میں تم یہ تعویل کرتا، اللہ فرماتا جو زیادہ نوافل پڑھتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، جی جی، تو میں تعویل کرتا کہ اللہ کی آواز ان کے منہ سے نکلی تھی، تو یہ تعویل تو اس زمانے کے عالم بھی کرنا جانتے تھے۔ بالکل جی تذکرۃ العلماء میں دیا ہوا ہے، دیکھ لینا آپ منصور اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ جی حضرت تو دیکھو دل کا جب تک کفر کنفرم نہ ہونا کسی کا کھلا، جی، جیسے وسیم رضوی ہے، سلمان رشدی ہے، ہاں بالکل جی، جب تک ایسے کافر نہیں کہتے، جب تک یہ ہے کہ جیسے آپ نے یہاں سے آخری بات بتاؤں، جی آپ نے اپنے دوست کو بھرتی کرایا اسپتال میں یا کسی کو بھی گھر والے کو،
اب بتایا کہ وہ آئی سی میں ہے کومے میں ہے، تو ابھی آپ یہ کہو گے آئی سی میں ہے کومے میں ہے، ابھی مردہ نہیں کہو گے اسے آپ، نہیں جی جب تک کہ روح نہ نکل جائے، بالکل چاہے وہ کتنا ہی بیمار ہو، کتنے ہی اس کی حالت خراب ہو، یہی کہو گے صاحب آئی سی میں ہے، ابھی کومے میں بھرتی، دعا کرو یعنی بچ جائے۔ برابر تو کفر کا بھی یہی معاملہ ہے کہ دیکھو کہ آخری حد تک دیکھو کہ یہ کافر ہوا ہے نہیں ہوا، جب دیکھ لو کہ نہیں بچ پا رہا، روح نکل گئی، جی تو پھر کافر کہہ سکتے ہیں اس کو۔ جی حضرت جی جیسے ریزرویشن آپ کراتے 200 ویٹنگ آیا، پھر 150 آیا، پھر 50 آیا، پھر 10 آیا، جب تک ایک بھی ویٹنگ رہے گا آپ کو سیٹ نہیں ملے گی۔ بالکل جی اس حضرت لیے علماء نے لکھا ہے 100 کسی کے بات کے مطلب نکلتے ہو، 99 کفر پر جاتے ہو، ایک اسلام کی طرف، تو مسلمان کے نزدیک اچھا گمان رکھتے ہوئے اسلام والی بات کا مطلب مراد لو۔ ہاں بالکل اگر اس کا کفر کنفرم ہو تو کافر کا ہو۔ جی جی حضرت جیسے یہ کون تھا، وسیم رضوی ہے، سلمان رضوی، یہ تو شیطان تھے، کھلے شیطان ہے۔ بالکل اور آخری بات بتاؤں، گستاخ رسول کا دنیا میں، گستاخ رسول کا دنیا میں جینا حرام ہو جاتا ہے، بالکل جی جیسے وسیم کا ہوا، سلمان کا ہوا، آپ کی نظر میں ہے کہ بالکل نہیں؟ بس بالکل یہی بات ہے، جو لوگ بدگمانیاں پیدا کرتے ہیں بدگمانی سے بچے تھے۔ ہاں ہم مانتے ہیں دیوبند والوں میں بھی کمی ہے، سب میں کمی ہوتی ہے، بریلی ہوتی ہے والے جب میں، کمی بیشی ہوتی ہے جب ہمیں ارے انسان سب میں ہے کمی ہے، کچھ عقائد، کچھ ہاں نظریات کی کمی ہوتی ہے، کچھ غلط فہمیاں ہوتی ہیں، کچھ عالم بھی ادھر سے ادھر کر دیتے ہیں ایک دوسرے فرقے بازی کے چکر میں۔ اس لیے ہم کسی فرقے میں نہیں ہیں، نہ دیوبند نہ بریلی، ہم تو سیدھا اسلام بتاتے ہیں بس۔ بس بس اب دیکھو فرقے کا نام سن کے ہی آدمی اسی نظر سے دیکھتا ہے کہ دیوبندی ہے، بریلوی ہے، ہاں اہل حدیث جی ہے۔ جی ارے حضرت اللہ نے منع فرما ولا تفرقوا، آپس میں تفرقہ مت کرو۔ جی جی تو جی کیا جی نام بتایا آپ نے، کہاں حافظ ہوئے تھے آپ؟ میں پٹن کر کے پٹن پٹن۔ شیدپور کے پاس پاٹن سٹی ہے، بس 400 سال پرانا مدرسہ ہے اچھا وہاں پر ہوئے تھے، وہاں حافظ عالم بھی وہاں پر، حافظ بھی وہاں پر ہوا میں۔ اچھا عالم بھی ہوئے؟ جی حضرت کون پڑھاتے تھے، شیخ الحدیث کون تھے؟ مولانا حبیب اللہ صاحب پیروز پوری، شیخ میرے پوری تھے۔ پوری؟ ہاں مولانا حبیب اللہ صاحب پیروز پوری۔ او رے اللہ اکبر، ماشاء ہاں اللہ، آپ کا مزاج بہت اچھا لگا، آپ تو سب کو مسلمان مانو۔ جی جی بس بالکل یہ حضرت۔ نظریہ رکھو، اگر کفر کنفرم ہوگا تو کافر مانیں گے، جب تک ہم گمراہ مان لیں گے یا خبیث مان لیں گے، لیکن کافر جبھی کہیں گے جب لاسٹ ٹائم پہ آئے۔ ابھی بریلی کے مولانا آئے تھے ہمارے شادی میں، نکاح پڑھانے آئے تھے، کیا نام ہے؟ بریلی کے مولانا تھے، اچھا وہ آئے تھے۔ بہار کے تھے، تو ہم کھانا کھا رہے تھے ہاں ساتھ میں بیٹھ کر، سب الگ گجراتی تھالی، وہ الگ تھالی الگ الگ ہو، ایک تھال میں نہیں، ہاں لیکن باہر سے آنے والا یوں سمجھے کہ سب ایک ساتھ میں بیٹھے۔ ہاں ہاں تو مولانا کو میں نے کہا باہر سے آنے والا کیا سمجھے کہ ہم سب ایک ہے، ہاں صحیح بات۔ لیکن آپ اپنی تھالی میں سے کھاتے ہو، میں میری تھالی میں سے کھاتا ہوں، اسی طرح آپ اپنے عقیدے پر رہو، میں میرے عقیدے پر ہوں، ایک دوسرے کو برا مت کہو۔ میں نے کہا اب دیکھو دیوبند والے کھڑے ہو کے سلام نہیں پڑھتے، وہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں، جی وہ حضرت سلام کا انکار نہیں کر رہے، جی ہاں وہ طریقے کا انکار کر رہا ہے کہ بھئی یہ فجر بعد یہ ثابت نہیں، یہ ثابت ہے، صحیح بات ہے، نہیں ثابت ہے۔ بالکل جی جیسے حضرت۔ آج ہمارے یہاں میلاد شریف ہے، جہاں پر میں رکا ہوں سمبل کھیڑی میں، حضرت مجھے تو ایک منٹ حضرت، یہ سلام کا رواج کہاں سے نکلا، کھڑے مجھے اتنا بتاؤں ذرا۔ یہ تو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ کے زمانے میں بھی تھا، ہے نا جی جی یہ ہاں نہیں صرف میلاد شریف میں بس، جی جی یہ فجر بعد کا نہیں ہے کہیں بھی، فجر بعد کا تو ایسے بریلوی لوگوں نے شروع کیا ہے، برابر جی جی باقی میلاد شریف تک شیخ عبدالحق صاحب کے زمانے سے شروع تھا، اور انہوں نے فرمایا بھی ہے کہ اللہ میرا کوئی عمل ایسا نہیں جو تیری بارگاہ میں پیش کروں، بس ایک عمل ہے تیری بارگاہ میں پیش کر سکتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میلاد شریف میں جب کھڑے ہو کر لوگ سلام بھیجتے ہیں بس۔ جی 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 تو ہمارے یہاں رواج ہے میلاد شریف میں کھڑے ہو کر سلام پڑھتے ہیں، باقی ٹائم میں نہیں پڑھتے، باقی ٹائم پھر پڑھیں گے تو جھگڑا ہو جائے گا۔ پھر مسجد میں جو کعبہ کی طرف سے تھوڑا اپنا رخ پھیر لیتے اس طرف، نہیں اس طرح سے دائیں نہیں پڑھتے، یہ تو ان دائیں لوگوں طرف، نے بریلیوں نے نئے طریقے نکالے ہیں، ہاں اور کس ہمارے طرح؟ سلام کھڑے کے پڑھتے ہیں وہ اعتقاداً احتراماً پڑھتے ہیں، حاضر جی جی ناظر مان کے نہیں پڑھتے، بس ہاں یہ احتراماً پڑھتے ہیں، احتراماً کھڑے ہو کے ایک طریقہ میں چلا رہا ہے۔ نے یہاں کے مفتی ہے بریلی، مجھ کو خالی ایک پوائنٹ سوال پوچھا، میں نے کہا جب حضور کو تم حاضر ناظر مانتے ہو تو پھر مدینے کی طرف رخ کیوں کرتے ہو، آپ کعبے کی طرف سیدھے کھڑے رہو نا۔ ارے وہ تو ہاں یہ حاضر ناظر مان کر حقے پیتے ہیں بریلوی لوگ، جی وہ جی تقی حضرت، ہاں جوکھن پوری کیا حقہ نہیں پیتا؟ ہاں بالکل جی وہ بریلی کے بڑے بڑے مفتی حقے پیتے ہیں اور حاضر ناظر بھی مان رہے ہیں، اور حقوں کا دھواں کہاں سے کہاں جاتا ہے، اور یہ اپنے ہاں پیر کے سامنے حقہ نہیں پئیں گے، اپنے استاد کے سامنے حقہ نہیں پئیں گے، اپنے باپ کے ہاں سامنے حقہ نہیں پئیں گے، اپنے دادا کے سامنے حقہ نہیں پئیں گے۔ نہیں پینگے جی 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 اب بتا حضور کو حاضر ناظر بھی مان رہا ہے اور حقہ بھی پی رہا ہے، پھر کہتے ہیں اللہ بھی تو حاضر ناظر، پھر بات ادھر لے آتے، ارے اللہ کی بات کہاں چل رہی ہے ابھی؟ جی ہاں اچھا اللہ کو تو یہ حاضر ناظر مانتے بھی نہیں، منع کرتے ہیں، کہتے ہیں جو اللہ کو حاضر ناظر مانے وہ کافر ہے۔ اللہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ حاضر کے معنی جسم کے ساتھ حاضر ہونا، ناظر معنی جسمانی نظر رکھنا، جی جی یعنی جی الٹے عقیدے بنا رکھے ہیں صاحب انہوں نے۔ بالکل اس لیے بالکل میری گزارش ہے اب آپ کے ہمارے ذریعے آڈیو کے ذریعے کہ 150 سال پرانی کتابیں پڑھو بس،
اس میں سیدھا عقیدہ آپ کو ملے گا، سیدھا نظریہ ملے گا اسلام کا، 150 سال پرانی. جی حضرت. نہ دیوبند نہ بریلی نہ لدی، آپ تو 150 سال پیچھے چل جاؤ، تفسیریں پڑھ لو، وہ کتابیں پڑھ لو، سب دماغ اس صاف لیے ہو جائے گا بس. ایسے جمعہ میں حضرت، جمعہ میں معراج کا واقعہ چلتا ہے میرے، ہاں تو حضور نے تحفہ دیا تحیات للہ والصلوات والطیبات. السلام علیکم. اللہ کو ذرا اللہ نے تحفہ دیا اللہ کے نبی کو، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں اور وہ سلام ہم التحیات میں پڑھتے ہیں، نہیں وہی تو سلام ہے. وہی سلام ہے برابر. اور یہ احمد یار خان نے جو لکھا ہے کتاب جی تفسیر نعیمی میں، جی ان کے جی. بیٹے نے اقتدار نعیمی نے لکھا ہے کہ درود ابراہیمی نماز کے علاوہ پڑھنا ناجائز ہے، گناہ لکھا اس نے، ناجائز جی لکھا ہے. جی حضرت. جی جی. تو اب بتاؤ یہ کتنے بڑے بڑے جرم کر رہے ہیں بریلوی. اگر دیوبند والے اگر کوئی جرم کر دے، او ہو. چلو ہم مانتے غلطیاں انسان سے ہوتی ہے، ہوئی ہوں گی، کسی کئی کتابوں میں ہوئی ہیں، تو ان غلطیوں کو کیوں بتا رہا ہوں پبلک میں. بس ہاں، پبلک ڈاکی رہتے جانتی نا بھی اللہ نہیں. کا ایک نام ستار ہے، یعنی ایبوں کو چھپانے والا. تو تم ان ابھی پہ پردہ ڈال دو. اگر میں کہتا ہوں پورے آل ورلڈ میں، ہندوستان میں آج تک کسی بھی دیوبندی عالم نے صراط مستقیم کی تعلیم نہیں دی، نہ حفظ الایمان کی تعلیم دی، نہ تقویت الایمان کی تعلیم دی، نہ تہذیب، نہ آج تک کسی بھی میں نے ہندوستان میں کہیں بھی نہیں سنا کہ اس کتاب کی تعلیم دیتے ہوں بٹھا کر کے. نہ اپنی مسجدوں میں ان کا بڑوں کا نام بھی نہیں، اللہ اس کے نام بھی رسول وہ کی تو بات. حضور تھانوی صاحب بھی نہیں کہتے، نہ رضی اللہ عنہ ہاں کہتے. بس. یہ تو بچے کو حضور کہہ رہے ہیں بریلی والے، حضور ازد میاں اور حضور اظہری میاں رضی اللہ عنہ، حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ عنہ، جس کو چاہ رہے ہیں حضور کہہ رہا ہے، جس کو رضی چاہ رہا ہے اللہ. رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں. کم سے کم دیوبند والے اپنے عالموں کو حضور تو نہیں کہتے، جی جی جی. نہ رضی اللہ عنہ کہتے. وہ تو سادھارن نام لیتے ہیں، وہ بھی کبھی کبھار نام لیتے ہیں، نام بھی نہیں لیتے وہ تو. جی حضرت. جی جی. ٹھیک ہے صاحب، بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر. جی حضرت. آپ سے انشاءاللہ. بڑا میں کیا نام بتایا آپ کا؟ عبد الجبار نام ہے میرا حضرت. ٹھیک ہے، میں اس کو اپنے چینل پہ ڈلوا رہا ہوں. جزاک اللہ حضرت. جی ہو. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. السلام چلو. علیکم.